علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مادہ کے پیٹ میں جو کچھ وہ اٹھائے پھرتی ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ پیٹ کا گھٹنا اور بڑھنا بھی اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے یہاں ہر چیز کے لیے ایک مقدار مقرر ہے۔ وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا بہت بڑا اور نہایت بلند ہے۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 7، 8 اور 9، یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، پہلی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی کی طرف، اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما انت منذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے کہہ دیجئے کہ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور ایک داعی ہوتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے، یہ بتلایا ہے کہ کفار و مشرکین کفر و عناد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے پھرتے تھے، یہ سوال کرتے تھے کہ آپ کی طرف، آپ کے رب کی جانب سے آپ کے نبوت کے اوپر کوئی نشانی، کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں کی گئی؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم معجزہ کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ یہ معجزہ جس زمانے سے نازل ہوا ہے تب سے لے کر کے آج تک ہے، اور قیامت تک یہ معجزہ بالکل قائم و دائم رہے گا، لوگوں کے سامنے بالکل قائم رہے گا یہ قرآن کریم معجزہ کی شکل میں۔ لیکن کفار و مشرکین از راہ کفر و عناد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ آپ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ جیسا کہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کیا کہ آپ معجزہ دکھلائیے، آپ بتلائیے کہ جو کوہ صفا جو ہے، یہ صفا پہاڑی ہے، یہ پورا کا پورا سونے کا ہو جائے۔ یہ معجزہ ان لوگوں نے طلب کیا، ڈیمانڈ کیا۔ ان لوگوں نے ڈیمانڈ کیا کہ یہ جو مکہ ہے، مکہ کی سرزمین سے سارے کے سارے پہاڑ ہٹ جائیں، اور آپ یہاں پر باغات پیدا فرما دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نہریں جاری فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پہ بھی جواب دیا ہے، دوسرے مقام پر بھی جواب دیا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون۔ ہم نے معجزہ کو نازل کرنا اس لیے موقوف کر دیا کہ پہلے لوگ جھٹلا چکے۔ قوم سمود کے پاس معجزہ آیا، ان لوگوں نے جھٹلا دیا۔ دوسرے قوموں کے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ بھیجا، ان لوگوں نے بھی جھٹلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے معجزہ نازل کیے نبیوں کے اوپر، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا، اس لیے معجزے کو موقوف کر دیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ انما انت منذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے کہہ دیجئے کہ آپ صرف ڈرانے والے ہیں۔ یعنی آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وحی نازل فرمائے اس وحی کو آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے جو پیغام نازل فرمائے آپ ان پیغامات کو لوگوں تک پہنچا دیجئے، آپ کا کام بس اتنا ہے، اس کے علاوہ آپ کا کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لہٰذا آپ کا کام ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے، اس قوم کے لیے بھی ہم نے ہادی
آپ کو بنا کر کے بھیجا ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ہم نے ہادی آپ کو بنا کر کے بھیجا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد جو اگلی 2 آیات ہیں، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر قدیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر علیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی وسعت جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، ماں ہر ماں، حیوانات میں جتنی بھی مائیں ہیں، انسان ہو، جانور ہو، چرندے ہو، پرندے ہو، درندے ہو، کیڑے مکوڑے ہو، جتنی بھی مادائیں ہیں، جتنی بھی ماں ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جو کچھ اٹھا کر کے پھرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ پیٹ کا گھٹنا اور بڑھنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک مقرر ہے مقدار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے علم کے بارے میں بتلایا کہ اس کا علم بے حد و حساب، انتہائی وسیع اور اس قدر بے پایا ہے کہ حیوانات میں جو مائیں ہیں، ان ماؤں کے پیٹ میں جو کچھ وہ اٹھائے پھرتی ہیں حمل کے طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ماں کے پیٹوں میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ ماں کے پیٹوں میں جو کچھ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث، میل ہے یا فیمیل، خوبصورت ہے یا بدصورت، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، نیک بخت ہے یا بدبخت، لمبی عمر جینے والا ہے یا اس کی عمر بہت ہی کم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو جانتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ النجم آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، هو اعلم بكم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنة فی بطون امہاتکم، جب تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو بھی جانتا ہے، اور جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ ایک حدیث ہے اس سلسلے میں، ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب بدء الخلق میں، امام بخاری نے دوسری جگہ صحیح البخاری کتاب التوحید میں، اور امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب القدر میں اس حدیث کو بیان کیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو پیدا فرماتا ہے تو ماں کے پیٹ میں پہلے اس کے نطفے کو 40 دن تک جمع کر کے رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد 40 دن تک خون کے لوتھڑے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے، پھر 40 دن تک گوشت کی بوٹی کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کن کو بھیجتا ہے؟ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کا رزق لکھ دو کہ کتنا اس کو رزق ملے گا، اس کا رزق لکھ دو، اس کی عمر لکھ دو کہ کتنے دن تک وہ زندہ رہے گا، اور یہ لکھ دو کہ یہ دنیا میں کیا عمل کرنے والا ہے، اور یہ بھی لکھ دو کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ محترم سامعین کرام، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اور قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم نہایت وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو کچھ ہو چکا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو ہونے والا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ماؤں کے پیٹ میں کیا پل رہا ہے، کیسا ہے، کس طرح کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ کیسا بنے گا آگے چل کر کے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور آگے فرمایا وما تغیض الارحام وما تزداد، پیٹ کا گھٹنا اور بڑھنا بھی اللہ جانتا ہے۔ پیٹ کا گھٹنا اور بڑھنا، اس کے بارے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر لکھا ہے کہ امام عوفی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما تغیض الارحام وما تزداد، پیٹ کا گھٹنا اور بڑھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے، پیٹ کے گھٹنے کا مطلب ہے کہ حمل جب ساقط ہوتا ہے، ابھی ٹائم پورا نہیں ہوا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہوا، ابھی اس کا ٹائم پورا نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے ہی وہ ساقط ہو گیا، پیدا ہو گیا، گر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پیٹ کا گھٹنا۔ اور پیٹ کا بڑھنا یعنی سکڑ کر کے پھر بڑھنا، اس کا مطلب یہ ہے
کہ مکمل وقت جب ہو جاتا ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پیٹ کا بڑھنا۔ ابھی کسی عورت کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے رہتا ہے، کسی کے پیٹ میں 10 مہینے رہتا ہے، کبھی سال بھر کا بھی ہوتا ہے اور اس سے بھی زیادہ، اللہ جتنا چاہے رکھتا ہے۔ 2 سال میں بھی بچے پیدا ہوئے ہیں، ایک ماں کے پیٹ میں 2 سالوں تک بچہ رہا اور پھر پیدا ہوا تو ہنستا ہوا پیدا ہوا، اس کا نام امام ضحاک رکھ دیا گیا، ضحاک۔ تو پیٹ کا گھٹنا اور بڑھنا اس کو بھی اللہ جانتا ہے کہ کسی ماں کے پیٹ میں جو حمل قرار پایا ہے یہ کب پیدا ہوگا، پہلے پیدا ہو جائے گا، پورا انکمپلیٹ ہی گر جائے گا، یا وقت پورا ہو کر کے گرے گا، یا زیادہ ہو کر کے وہ بچہ پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما تغیض الارحام وما تزداد، پیٹ کا گھٹنا اور بڑھنا بھی اللہ جانتا ہے۔ اور وکل شیء عنده بمقدار، اور ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک مقرر وقت ہے۔ ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک مقرر مقدار بالکل متعین ہے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر اس کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوقات کے رزق کو اور اس کی عمر کو، اس کے اجل کو محفوظ کر دیا ہے، اور ہر چیز کے لیے ایک مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی مقرر فرما دیا ہے اپنے علم کے مطابق۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا اس سے پہلے ایک حدیث سن لیجئے، جس حدیث کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا جو ہے موت کے کشمکش میں ہے، میں چاہتی ہوں مجھے پسند ہے کہ آپ آئیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده وله ما آتا وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصطبر ولتحتسب، یعنی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیتا ہے، جو اللہ لیتا ہے وہ بھی اللہ کا ہی ہے، اور جو کچھ اللہ عطا فرماتا ہے وہ بھی اللہ کا ہی ہے۔ ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک مقرر وقت ہے جو اللہ نے متعین فرما دیا ہے، لہذا اس کو حکم دو کہ وہ صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا ہے، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بے پایا علم کی روشنی میں فرمایا ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی وسعت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا عالم الغیب والشہادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب اور حاضر ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے کئی بار بتلا دیا کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، آنکھوں کی خیانت کو جاننے والا ہے، دل میں اٹھنے والی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، ہر چیز کو اللہ جاننے والا ہے، غیب اور حاضر کا جاننے والا، الکبیر عالم الغیب والشہادۃ الکبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ہے، المتعال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی بلند و بالا ہے، اللہ کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے۔ سامعین کرام، ابھی اس صورت کریمہ میں آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نصیحت کے لیے بیان فرمایا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔